بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمزم ٹاکس میں خوش آمدید۔ جب میں نے یہ سوال اٹھایا اور پھر اتفاقاً میرے سوال اٹھانے پہ یہی جواب گور صاحب کا آیا، اور میں نے تو یہ کہا کہ آپ عمران خان صاحب سے ضرور اس کے اوپر پوچھیں تاکہ ان کو بھی ایک پروویژن اور چانس دیا جائے، کیونکہ میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ مزید قبر کھود رہے ہیں سیاسی طور پہ، اور وہ چاہتے ہیں وہ بند رہیں تاکہ یہ اس کے بینیفٹ اٹھاتے رہیں۔ تو عمران خان صاحب سے پوچھ لیں کہ بھائی یہ بیانیہ بھی آپ کا ہے یا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو جیل میں ہے۔ میں تو پروویژن وہاں بھی دے رہا ہوں کہ ان سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ یہ بیانیہ تو ملک توڑنے کی سازش ہو رہی ہے۔ یہ بیانیہ آپ کو یہ بتاتا ہے پی ٹی آئی کا کہ 9 میں انہوں نے کیا ہے، اور کیونکہ سزائیں نہیں ہوئی تو یہ آگے آ گئے، پھر ایس آئی ایف سی آ گئی، پھر ایس آئی ایف سی میں تصویریں لگا دی، اب یہ 71 کی جنگ کا حوالہ دے کے آگے بڑھے اور اب پھر قدموں میں پڑ گئے۔ تو دیکھیں اب تو قدموں پہ پڑنے کا ٹائم دور ہو گیا ہے، دیر ہو گئی اب اس کے لیے۔ مجھے جہاں تک لگتا ہے، میری اسیسمنٹ جو ہے، یہ جو بھی پی ٹی آئی نے کام کیا، اگر آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ہی بھروسہ نہ کریں، پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ پہ بھروسہ نہ کریں جس کو انڈینز بھی ٹرولنگ کر رہے ہیں، اتفاق سے یہ بھی ہو گیا ہے، اور پھر کچھ کالی بھیڑیں بچانے کے لیے بھی لگی ہوئی ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے۔ تو یہ سب چیزوں کا موازنہ اگر آپ کریں تو یہ ملک توڑنے کی سازش جو ہے آپ کی سیاست کے لیے، آپ ملک تو نہیں توڑ سکتے، اور اگر آپ ملک توڑنے کی سازش کی طرف جا رہے ہیں اور 9 میں آپ کنیکٹ ہو گیا، آپ کو اب ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ اور گور صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے، یہ تو پارٹی کے ان لوگوں کو جنہوں نے ملک توڑنے کی پہلے بھی سازش کی، اس میں کتنی حامی تھی چیئرمین صاحب کی، نہیں تھی، وہ پتا کر کے اب، کیونکہ مجھے تو لگتا ہے، میں تو بڑا کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں، مجھے لگتا ہے اب یہ بین کی طرف جائے گی یہ پارٹی، کیونکہ اگر آپ نے ایم کیو ایم لنڈن کو بین کیا تھا، تحریک لبیک کو، جو کہ محب وطن لوگ ہیں، جو دشمن نہیں ہے پاکستان کے، تحریک لبیک والے، ان کو آپ نے شیڈیول 2 میں ڈالا تھا، تو یہاں تو آپ نے ملک کی سلامتی کوسچن میں ڈال دی ہے، یہاں ملک کی آپ نے توڑنے کی سازش کر دی ہے، یہاں آپ نے ملک کے اندر شہیدوں کا تمسخر اڑا دیے ہیں، آپ نے آگ لگا دی ہے، آپ نے وہ کام کیا جو دشمن کرتا ہے، اور آپ اس بیانیے کو مزید فروغ دیتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر آپ ایس آئی ایف سی میں تصویریں لگا دیتے ہیں، پھر آپ اس سے نکلتے 71 کی وار میں چلے جاتے، تو اب رہ کیا گیا؟ اب تو رہ یہ گیا ہے کہ کوئی آئے کلاشنکوف لے پی ٹی آئی سے اور سب کو گولی مار دے۔ مطلب ہم اگر نون کے خلاف تھے، اگر ہم ایم کیو ایم لنڈن کے خلاف تھے، تو آج ہم کس طرح یہ کہتے ہیں کہ یہ جسٹیفائڈ ہے؟ کیونکہ آپ پاپولر لیڈر ہیں، تو پاپولر آپ کے اندر پہلے کلہاڑی ماری تھی، اب آپ نے اپنے پیروں پہ کلہاڑا مار دی ہے۔ اور یہ بڑی اس میں یہ صرف پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں، اس پی ٹی آئی کے اندر پوری گیم ہے، اس میں کالی بھیڑوں کے اندر خاص بھی آپ کو ملیں گے، عام بھی آپ کو ملیں گے، بہت بڑے ستارے بھی ملیں گے، بہت بڑے علمدار جو آج کل ہیں پاکستان کے، جو ٹھیکیدار ہیں، وہ بھی آپ کو ملیں گے۔ یہ اتنا سمپل نہیں ہے، یہ پورا ایک مافیا آپریٹ کر رہا ہے، جو چور بےایمان ملک دشمن عناصر ہے، اور وہ کچھ لوگ ہیں، مطلب اٹ کوڈ بی ان فیو ڈزنز اور ہنڈریڈز، بٹ اس سے زیادہ میں آپ کو بول نہیں سکتا۔ لیکن جتنا میرا انالیسز ہے، شارٹ آف بیننگ دس پارٹی، مجھے تو نہیں لگ رہا کہ اب اس کے اندر کوئی اور مزید ہوگا۔ میں نے کل بھی اس بات کی تھی کہ آپ پکڑتے جائیں، وہ چھوڑتے جائیں گے، آپ پکڑتے جائیں، وہ چھوڑتے جائیں گے، اینڈ میں کرتوتوں کے تحت سبھی اندر جائیں گے۔ میرا یہ تجزیہ ہے، میرا تجزیہ کہ اس طرف چلی جائے گی، میرا خیال اس لیے کیونکہ ابھی تک جتنی اپنی پارٹیاں کا میں نے گنوایا، ایم کیو ایم پاکستان گنوائی، آپ کو تحریک لبیک جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے دشمن نہیں ہے بالکل بھی، میں نے ان کے ساتھ بھی ایز فیڈرل منسٹر نیگوشیٹ کیا ہے، اور اس نیگوشیشن کے اندر خرابی پیدا کرنے والے لوگ تھے جنہوں نے جھوٹے قرآن اٹھائے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ان کو شیڈیول 2 میں ڈال رہے ہیں تو یہ تو اب ایسی سٹیج پہ لے آئیے پی ٹی آئی، اور پی ٹی آئی خود ریورس کر رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو بولنے کا پروویژن دینا چاہیے کہ وہ اس کو اون کرتے یا نہیں اون کرتے۔ 9 مئی کا بھی کہتے ہیں، میں جیل میں تھا، مجھے کیا بتایا؟ ویسے بھی وہ تو پی ٹی آئی کا طرز سیاست آپ کو نظر آ رہا ہے نا، جب چاہے وہ گلے پڑ جاتے ہیں، جب چاہے وہ پیر پڑ جاتے ہیں۔ پہلے باجوہ صاحب برے تھے، پھر باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے رہے تھے، پھر یہ فوج بری تھی، اب اس فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب اگر آپ کو سیاست آگ لگانے کا نام ہے، ملک دشمنی کا نام ہے، پاپولر ہونے کی وجہ سے آگ لگانے کا ہے، اس کی ٹرولنگ کے شواہد مل گئے ہیں جس میں انڈیا بھی ساتھ میں پارٹ اینڈ پارسل نظر آ رہا ہے، تو اگر آپ یہ سب چیزوں کے اندر آ رہے ہیں تو پھر آپ دوسروں کے اوپر اشارہ کرتے تو وہ اس سے زیادہ آپ آگے بڑھ گئے۔ اور 9 مئی والا واقعہ ڈس انگیج یا ڈسٹنس کر کے آپ نے کیا بتا دیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جنہوں نے یہ ٹویٹر اکاؤنٹ چلایا ہے، جنہوں نے پی ٹی آئی آفیشل سے کام کیے ہیں، کیا وہ پی ٹی آئی کے ہیں، یا ہم کہیں کہ ایک آدمی کے 6 ڈپلیکیٹ ہیں، کہ وہ اصلی نہیں تھا، وہ نقلی آ گیا؟ دیکھیں، اگر یہ ڈسکشن نہیں ہو رہی تو وہ بھی ملک کے مخلص تو نہیں ہوں گے نا، اب تو ملک کو بچانے والی بات ہو گئی ہے نا۔ اور اگر میں آئی وونٹ بی سرپرائزڈ، دیکھیں آج پاکستان کے جو لوگ
خان صاحب کے فیور میں تھے وہ آج کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی دشمن نکل رہی ہے اس بیانیے کو لے کے. اور میں سمجھتا ہوں جو میں خان صاحب کے لیے 1 سال 2 سال سے کہہ رہا تھا, اور میں نے پچھلے 6 مہینے میں کہا, پچھلے 3 مہینے میں کہا کہ یہ پارٹی کے لوگ منصوبے کے تحت خان کو مزید سیاسی طور پہ دفن کر رہے ہیں, سیاسی طور پہ ان کو ایسی جگہ پہ لے جا رہے ہیں جنہیں سے واپسی نہ ہو. تو میری تو آج بات سچی ہو گئی ہے. اور جتنے دلیر تھے بدامی صاحب جو بل سے نکلے تھے کسی کے اشارے کے تحت, وہ بلوں میں پھر کیوں چلے گئے ہیں؟ اور میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ جن سے کچھ بلوں سے نکلنے کا نام لیا تھا وہ مراد جیسی شخصیت تو باہر آئے گی نہیں. میرا وہ بھی ایک انالیسس تھا. یہ غلط بیانیے کا جو تسلسل اور سلسلہ ہے نا, یہ یو ٹرن پہ یو ٹرن پہ اتنے یو ٹرن ہو گئے کہ اب یو ٹرن, اسکوائر ٹرن, ریکٹینگل ٹرن, اس کو کیا راؤنڈ ٹرن کیا کہیں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا, کیونکہ ہر بات کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پہلے تڑی تباڑ سے کام چلا, پھر آگ لگائی گئی, پھر تماشا ہوا, پھر اس سے پیچھے ہٹ گئے. وہ جو معصوم بچے پھنس گئے ہیں 9 مئی کے اندر, ان کو بھی ڈسون کر دیا. پھر آپ نے کہا باجوہ صاحب جو ہیں وہ اس پورے گیم کا حصہ ہیں اور انہوں نے رجیم چینج کی. پھر آپ نے باجوہ صاحب کو ایک اور ایکسٹینشن آفر کی. پھر انہی باجوہ صاحب پہ آپ نے کہا کہ ہم آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں, آپ الیکشن کرا دیں. پھر آپ نے کہا یہ جو آئی ہے اسٹیبلشمنٹ, نئے چیف آئے ہیں, ان کا ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں آج کے موجودہ, یہ اس گیم کا حصہ ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کام کر دیا. تو اور جبکہ ان چیف کے ساتھ وہ ظلم اور بربریت کی کہ دشمن نہیں کر سکتا. ایک ایمانداری کے کام کرنے پر, ایک شواہد عمران خان صاحب کو ایک وزیر اعظم کی حیثیت دینے پر ان کو ہٹا دیا گیا ان کے منصب سے, بجائے شاباشی دیتے اور اپنے گھر بار کے لوگوں کو سنبھالتے کہ وہ چوری چکاری کا کام نہ کرے. آپ نے ان کو سزا دے دی اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بدعت آ گئی اور بدعت کے تحت وہ بن گئے. تو آپ نے ان کے خلاف بھی آپ نے ان کو ہر ممکن دنیا کی کوشش کر لی کہ وہ چیف نہ بنے اور آپ کے من پسندیدہ صاحب چیف بن جائیں, اور وہ بھی نہیں ہوا. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ہیلپ آ گئی, ڈیوائن ہیلپ آ گئی. اب آپ کہتے ہیں کہ وہ اور آج کے موجودہ چیف اور ڈی جی آئی بھی اس چیز کا حصہ تھے. اب آپ کہتے ہیں ہم نے ان سے بات کرنی ہے. پھر آپ نے انہی سے بات کرتے کرتے جب انہوں نے کہا ہم نے کوئی بات نہیں کری, ہمارا کوئی مینڈیٹ نہیں, ہمارا کوئی کام نہیں ہے, تو آپ نے ایس آئی ایف سی میں تصویریں اور پوسٹر لگا دیے فوجیوں کے. پھر آپ اس سے بھی آگے بڑھ کر گئے, آپ 71 کی وار لے کے آ گئے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آر یو ٹرائنگ ٹو ڈسمینٹل دی آرمی؟ تو اگر آپ آرمی کو ڈسمینٹل کرنے کی اپنی سیاست کی کوشش کریں تو پھر پاکستان کیسے بچے گا بھائی؟ بارڈر پہ میں اور آپ تو ڈیوٹی نہیں دے رہے, یا قلم والے بھی تو ڈیوٹی نہیں دے رہے, یا گاؤن پہننے والے تو ڈیوٹی نہیں دے رہے. یہ پولیس والے اور فوجی ہے جو شہادتیں وہاں دے رہے ہیں, اور ہم یہاں ملک کو کمزور سے کمزور اور کھوکھلے سے کھوکھلا کرنا چاہ رہے ہیں. اگر ملک میں ایس آئی ایف سی کے تحت چیف کے کریڈینشل کی وجہ سے اگر روٹی, آٹا, چینی, کچھ انسان پاکستانیوں کو ریلیف مل رہا ہے اور انویسٹمنٹ آ رہی ہے, تو ہر طرف تابت دوڑ حملے ہو رہے ہیں. کبھی کچھ نکل آتا ہے, کبھی لیکس آ جاتی ہیں, کبھی پیکس آ جاتی ہیں, کبھی اسکوائر آ جاتا ہے, کبھی 71 کی وار آ جاتی ہے. پی آئی نے جو بیانیہ بنایا اپنے ٹویٹر ہینڈل سے اور اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے, اس بیانیے سے پیچھے کیسے ہٹے گی؟ اور یہ کیسے آپ ڈسکریڈٹ کریں گے کہ اس کی ٹرولنگ انڈینز کر رہے ہیں؟ یہ سب شواہد ہے نا. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکم مل رہا ہے جیل سے. حماد ذرا کہتے ہیں مجھے جیل سے ملا, تو کیا جیل میں ان کا موبائل فون ہے؟ تو بھائی وہ عوام سے بھی خطاب کر لیں. پھر یہ کیسے سب کچھ ہو رہا ہے؟ Who are the people behind all this? ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں, اور ہمارے چینل زمزم ٹاکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں.